तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक नाफ वाला ख़ास अमल बताते हैं और इसकी ख़ास तरकीब है और इसकी ख़ास आपको इजाज़त भी देंगे। ये ऐसा नाफ वाला ख़ास अमल है कि सर से लेके पाँव तक तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों का इलाज आप ख़ुद घर में बैठकर एक दिन में कर सकते हैं। ये नाफ वाला ख़ास अमल है। इससे आप अपने जिस्म का सर से लेके पाँव तक तमाम रूहानी और जिस्मानी अमराज का इलाज आप एक दिन में ख़ुद घर में बैठकर कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर, हकीम और आमिल के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको बाकायदगी से करें तो अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रखेगा। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो मिशन है कि सारी इंसानियत दोज़ख से बचकर जन्नत में जाने वाली बन, हमारा टूटा फूटा इसी हवाले से कादियानियों में दावत इस्लाम का काम है। हम कादियानियों को इस्लाम की दावत देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी फ़ज़ल और करम के साथ कादियानी इस्लाम कबूल करते हैं। सैकड़ों हज़ारों कादियानियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई। इसी तरह जो हमारा दूसरा मिशन है कि हम रूहानी बीमारियों में मुब्तला जो मुसलमान हमारे बहन और भाई हैं, वो किसी जादूगर के पास ना जाएं, किसी काफिर और मुशरिक के पास ना जाएं, गुमराह आमिल के पास ना जाएं, ईसाइयों के पास ना जाएं, राफ़िज़ियों के पास ना जाएं। उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, ईमान महफूज रहे और वो घर में बैठकर अल्लाह के नाम से, अल्लाह के कलाम से और अल्लाह से अपनी बीमारियों से शिफा हासिल करें। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी का जो तीसरा मिशन है कि जिस्मानी बीमारियों के हवाले से हमारे मुसलमान भाई और बहनें जो हैं ये किसी गलत किस्म के, कसाब किस्म के डॉक्टरों के हथे ना चलें। हल्की फुल्की नेचुरली, कुदरती और ग़ज़ाई दवाइयों से, टोटकों से अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज खुद कर सकें और अपना पैसा और अपनी सेहत उसको महफूज रखें। तो आपसे भी यही खुसूसी गुजारिश है कि आप को हम तमाम अमाल की खुसूसी इजाज़त देते हैं। फिर भी अगर कोई चिल्ले की अमल की किसी भाई और बहन ने इजाज़त लेनी हो तो वो उसी वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम वगैरह लिख कर इजाज़त ले सकते हैं खुसूसी। इसी तरह जो इसमें आज़म की हमारी दुआएं होती हैं उसमें शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला लिख सकते हैं। आपका नाम और आपके मसले के साथ आपके लिए खुसूसी दुआ में आपको शामिल किया जाएगा। और सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज वो हजरात किया करें जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाना चाहें या कोई बैरून मुल्क से इलाज मुआलजे के हवाले से, रूहानी जिस्मानी बीमारियों के लिए इलाज के हवाले से जो रब्ता करना चाहें, सिर्फ वो भाई और बहनें व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें और अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। हम कॉल वगैरह अटेंड नहीं करते, बहुत मसरूफियत होती है, कॉल्स पे वक्त ज़ाया होता है, तो इजाज़त के लिए कॉल्स वगैरह ना किया करें। कॉल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्ट व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज और फिर बारी का इंतज़ार, वो भी इलाज मुआलजे के हवाले से। इजाज़त के लिए यूट्यूब पर, दुआ के लिए यूट्यूब पर। और इसी तरह किसी भाई और बहन ने जो भी अमल किया, अल्लाह पाक ने उसका मसला हल किया, वो दूसरों के ईमान की तक़वियत के लिए और दूसरों के फ़ायदे के लिए वो अपना मसला जो है वो व्हाट्सएप की बजाय चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने फ़लाँ मसले के लिए फ़लाँ अमल किया और अल्लाह पाक ने मेरा मसला हल कर दिया, ताकि दूसरे मुसलमानों को भी अल्लाह की ज़ात के ऊपर, अल्लाह के नाम के ऊपर, अल्लाह के कलाम के ऊपर एतमाद हो और वो भी खुशी के साथ, यकीन के साथ अल्लाह का नाम लेने वाले बन जाएं। और वो जो भी अमल करेंगे उसका अजर आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। और हमारे हर पैगाम को, इस वीडियो को आप सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर किया करें, दूसरे मुसलमानों तक फैलाया करें, ताकि दूसरे भी अल्लाह के नाम को लें, अल्लाह के कलाम को पढ़ें और उनको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। शायद आपके एक शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह ताला अपने नाम की बरकतें हम सब को अता फरमाए। तो ये नाफ वाला जो अमल है ये बहुत ज़बरदस्त है। आपको इससे 5-6 बड़े बड़े फ़ायदे मिलेंगे। सारी रूहानी बीमारियों से हिफाजत होगी, सारी जिस्मानी बीमारियों से हिफाजत होगी। जब आपने नाफ वाला अमल अगर सुबह या शाम किसी वक्त दिन में किया होगा तो एक दिन एक रात यानी अगले दिन उस वक़्त तक यानी 24 घंटे तक आपके ऊपर किसी किस्म के जादू का असर नहीं होगा। कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी आपके ऊपर कोई जादू करे वो आपके ऊपर नहीं चलेगा। और जिन्नात से, हर किस्म के शर से, फितनों से, दुश्मनों से आपकी हिफाजत होगी।
برائی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، نیک کاموں کی طرف آپ کو رغبت ہوگی، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، دل دماغ کے اندر برے خیالات نہیں آئیں گے، ان سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کو نورانیت اور روحانیت ملے گی، دل اور قلب کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ کا دل زندہ ہوگا، اور اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو پڑھنے کو دل چاہے گا، نماز کی پابندی ہوگی، بے شمار اس کے فائدے ہیں، اور آپ کو کسی نہ کسی جادوگر کے پیچھے اور کسی عامل کے پیچھے، کسی ڈاکٹر حکیم کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر شر، ہر فتنے، ہر بیماری سے، روحانی جسمانی بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا کر رکھا، اس میں ابھی روح نہیں پھونکی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے کے اندر ابھی اللہ رب العزت نے روح نہیں پھونکی تھی، پتلا بنا کر رکھا، تو شیطان نے جب دیکھا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ اللہ نے زمین پر اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور اس کو اللہ نے مٹی سے اپنے ہاتھ سے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو زمین کے اوپر بھیجنا ہے، یہ زمین پر اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب ہوگا، اور اللہ نے اس کو بڑی محبت اور شفقت سے بنایا ہے۔ تو شیطان کو بہت حسد پیدا ہوا، اس نے کہا جب ہم عبادت کے لیے ہیں تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے حسد کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کے اوپر اس نے پھونک ماری حسد کی وجہ سے، اور ناف کے اوپر پھونک ماری، اور ناف کے اوپر پھونک مارنے کی وجہ سے شیطان کی اس پھونک اور اس برائی کی پھونک کی وجہ سے جسم اطہر کے اندر، یعنی اس مٹی کے پتلے کے اندر حسد، بغض، کینہ، یہ چیزیں شامل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، یہ ناف سے مٹی کو کھرچ کر اس کو یہاں سے نکال دو۔ تو مٹی کھرچ کر وہاں سے نکال دی گئی۔ پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی تیل، کوئی چیز زمین کے اوپر گرے، اس کو آپ صاف بھی کر دیں تو اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو وہ مٹی کھرچ کر نکالنے کے باوجود بھی اس کی اس برائی والی پھونک کے جو بد اثرات تھے، روحانی رذائل تھے اور روحانی بیماریوں کے جو اثرات تھے، وہ اس پتلے کے اندر ضرور شامل ہوئے۔ جو آج انسانوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس طرح کے جو روحانی امراض ہیں، جو رذائل ہیں، یہ اس شیطان کی پھونک کا اثر ہے۔ لیکن یہ سب میرے رب کا ایک تکوینی نظام تھا، یہ سب کچھ اللہ نے رکھنا تھا، اس کو بہانہ بنایا۔ وہ برائیاں جو ہیں وہ شیطان کی پھونک سے اس میں شامل کروائیں، یہ ایک میرے رب کا قدرت کا نظام ہے۔ اسی طرح پھر وہ جو مٹی کھرچ کر نکالی گئی، اس مٹی سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس مٹی سے ان 3 جانوروں کو بناؤ۔ کتے کو اس مٹی سے بنایا گیا، خنزیر اور سور کو اس مٹی سے بنایا گیا، اور پرندوں میں سے کوے کو اس مٹی سے بنایا گیا۔ یہ 3 جو ایک پرندہ اور 2 جانور، یہ اس خبیث گندی مٹی سے بنائے گئے جس میں شیطان نے پھونک ماری تھی، اور وہ ناف کی مٹی تھی۔ اسی لیے کوا، کتا اور جو خنزیر ہے، یہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو اپنے دشمنوں کے لیے بنایا ہے۔ ان کو پالنے والے اللہ کے دشمن ہیں، کافر لوگ ہیں، جو نجس ہیں، پلیت ہیں، ناپاک ہیں، وہ کتوں کو پالتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے بچوں کی طرح ان کو ناز دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے ہیں۔ ان کی عادت اور ان کے جو اطوار اور طور طریقے ہیں وہ انہی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اسی طرح خنزیر اور سور کی وجہ سے جو ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، تو ان کے اثرات بھی ان کے اندر آتے ہیں، جو خنزیر کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم بات کر رہے تھے ناف کے حوالے سے، کہ ناف اتنا اہم جسم کا عضو ہے کہ ناف کے ذریعے ہی ماں کے رحم کے اندر، شکم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، جب بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے، تو ناف کے ذریعے ہی اللہ رب العزت جو ہے پورے بدن کو غذا پہنچاتے ہیں۔ ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے بدن کی غذا بنتا ہے، اور اسی سے سارے اعضاء بنتے ہیں، اسی سے لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے سے پھر آگے ہڈیاں، گوشت، پوست، اور اسی طرح اوپر اللہ ایک خوبصورت شکل بنا دیتا ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ میرا رب شکم مادر کے اندر پہلے لوتھڑا، پھر اس میں گوشت، پھر پوست، پھر ہڈیاں، پھر ان کے اوپر خوبصورت انسان بنا کر اللہ رب العزت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی تخلیق اور میرے رب کا شاہکار ہے ایک انسان۔ تو ناف کی بہت اہمیت ہے بدن انسانی کے اندر، اور اگر ہم ناف کو ہی محفوظ کر لیں، اور ناف سے جتنی رگیں اور جتنے آگے شریانے، ان کا جو ایک مرکز ہے،
ناف کے اندر ہی شیاطین دخل انداز ہوتے ہیں، جس طرح منہ اور ناف کے راستے سے وہ اندر داخل ہوتے ہیں، اسی طرح اگر آپ یہ عمل 24 گھنٹے میں ایک بار کر لیں گے تو آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کو جب بھی ٹائم ملے، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی وضو کی قید نہیں، آپ بے وضو ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، رات کو کریں گے تو اگلے دن رات تک اللہ تعالی حفاظت کریں گے، صبح کریں گے تو اگلے دن صبح تک آپ کی حفاظت رہے گی، اور جو برے اثرات ہوں گے وہ فوراً ختم ہوں گے۔ اور اس عمل کے کرنے کے بعد مزید بد اثرات آپ کے اوپر نظر بد کے، حسد کے، جنات کے، جادو کے، شیاطین کے، روحانی جسمانی بیماریوں کے، کسی قسم کے وائرسز کے، کوئی بیکٹیریا آپ پر اثر نہیں کرے گا، کوئی وائرس آپ کے اوپر خبیث اثر نہیں کرے گا، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو موذی مرض نہیں لگنے دیں گے۔ یہ ناف والا اتنا خاص عمل ہے حفاظت کا۔ تو عمل کیا ہے کہ آپ نے صرف ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، درود خضری پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ لیں، ایک بار درود شریف اور بسم اللہ کے ساتھ ایک بار سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ آپ نے بسم اللہ کے وصل کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، میم کو لام کے ساتھ ملا کر ایک بار آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر آمین بھی ساتھ کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام اس ترتیب کے ساتھ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم 33 بار پڑھنا ہے، اور ناف کے اوپر آپ نے دایاں انگوٹھا رکھ کر یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے تو ناف کے اوپر اس طرح دایاں انگوٹھا آپ نے رکھنا ہے، چاہے آپ قمیض کے اوپر سے رکھ لیں، چاہے آپ قمیض اٹھا کے اپنا خود اگر کریں، کوئی نہیں دیکھ رہا پاس، تو آپ ناف کے اوپر ڈائریکٹ بھی رکھ سکتے ہیں، بدن کے اوپر۔ اگر اوپر قمیض اور سویٹر وغیرہ اور اس طرح اوپر بھی رکھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ناف کے اوپر آپ نے دایاں انگوٹھا اس طرح رکھ کے پھر آپ نے پڑھائی کر کے اس طرح پھونک دینا ہے۔ تو ایک بار درود شریف، ایک بار سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 33 بار آپ نے اللہ رب العزت کے یہ پاکیزہ نام اس ترتیب سے پڑھنا ہے: یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی، یہ ایک ہوا، یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی، یہ 2 ہوئے، یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی، اس طرح آپ نے یہ 3 ہو گئے۔ اس طرح آپ نے 33 بار پڑھ کے پھونک دینا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ہر شر، ہر فتنے سے، ہر بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ ناف والا خاص عمل ہے جو خود کرنے کا عمل ہے، 1 منٹ بھی اس عمل میں نہیں لگتا، 1 منٹ کا عمل ہے، اور اس کے فائدے بے شمار فائدے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے آپ خود اس کی برکات کو ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔